بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارتی اسٹیبلشمنٹ مودی کے خلاف ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے دنیا کے نقشے سے فلسطین غائب ہونے جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو افیئرز چینل۔ بھارتی اسٹیبلشمنٹ، اپوزیشن، عام عوام، ریٹائرڈ فوجی مودی کے خلاف ہو چکے ہیں۔ گلوان ویلی پر چین کا مکمل قبضہ ہو چکا ہے۔ مودی پر بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے۔ مودی کو فیس سیونگ چاہیے۔ فیس سیونگ کے لیے بھارت چین سے جوتے کھانے کے بعد پاکستان سے محدود جنگ کی طرف آئے گا۔ رھے نے پاکستان کے ہر صوبے میں سلیپر سیل کے ذریعے علیحدگی پسند قوتوں کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ جی اے سندھ، ایم کیو ایم، ٹی ٹی پی، پی ٹی ایم، بی ایل اے، بی آر اے پرتشدد کارروائیوں کے لیے، جبکہ پی پی اور نون لیگ دیگر سیاسی جماعتوں کے میڈیا سیلز جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ سندھو دیش کی باتیں، آزاد بلوچستان کی باتیں، جنوبی پنجاب میں ان ویسٹ سیکیورٹی فورسز پر حملے، پشاور ہائی کورٹ سے 200 دہشت گردوں کی رہائی کے بعد جنوبی وزیرستان میں پیٹرولنگ پارٹی پر حملے، شہباز خیل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، سب کچھ بے معنی نہیں ہے۔ الطاف حسین نے امریکن کانگریس کو خط لکھا ہے کہ صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کیا جائے۔ خط کا شوشہ ملتے ہی بھارتی میڈیا کا روایتی پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے۔ غداروں کا استعمال کیا جائے گا۔ حالات اس طرف لے جانے کی کوشش ہوگی کہ فوج سرحدوں پر جانے کے بجائے اندرونی معاملات میں پھنس جائے۔ جب فوج اندرونی معاملات میں بری طرح پھنس جائے گی تب بھارت حملہ کرے گا، اور اس ساری گیم میں پاکستان کا لبرل مریض مافیا بھی شامل ہے۔ دوسری طرف گریٹر اسرائیل پلان کے نفاذ کے لیے اسرائیل ویسٹ بینک پر قبضہ کرنے جا رہا ہے۔ فلسطین مکمل طور پر نقشے سے غائب ہو جائے گا۔ ترکی، سعودی عرب، دبئی، مصر کو خانہ جنگی یا باہمی جنگوں کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ ترکی میں خلافت عثمانیہ سر اٹھانے جا رہی ہے۔ طیب اردوان 2023 کے بعد خلافت کی بحالی چاہتے ہیں۔ اسرائیل آگ لگا رہا ہے کہ اگر خلافت عثمانیہ بحال ہو گئی تو تمام عرب ممالک ترکی کے انڈر چلے جائیں گے۔ در حقیقت یہ مسلم امہ کو لڑوا کر تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ لیبیا میں مسلمانوں کی لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ مصر کی حالت تو پہلے ہی بہت خراب ہے، اب ترکی کو کمزور کرنا مقصد ہے۔ پاکستان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ترکی کا ساتھ دے یا عرب ممالک کا۔ حالات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں۔ انتہائی خوفناک انکشاف سامنے آیا ہے کہ 1 جولائی کو اردن کے ساتھ ساتھ آباد فلسطین کے علاقے مغربی کنارے پر اسرائیل قبضہ کرنے جا رہا ہے۔ پہلے ہی وہاں 4.5 لاکھ یہودیوں نے 132 بستیاں آباد کر لی ہیں۔ اب بقیہ علاقوں پر اسرائیل شب خون مارنے کی تیاری کر چکا ہے۔ اس وقت فلسطین کی ریاست صرف غزہ اور مغربی کنارے کی 25 لاکھ مسلم آبادی پر مشتمل ہے، جس کو اسرائیل 1 جولائی کو قبضے میں لینے کی تیاری کر چکا ہے۔ اس کا انکشاف یروشلم پوسٹ، ہیرٹس، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز جیسے امریکی اور اسرائیلی اخبارات نے کر دیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل لیبیا میں ترکی کے خلاف جنگ کو بڑھاوا دے کر ترکی کو گھیرنے کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ بظاہر اسرائیل سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور مصر کو اس بات سے ڈرا کر کے ترکی پر مسلط کروا رہا ہے کہ ترکی میں خلافت عثمانیہ ایک بار پھر سر اٹھانے جا رہی ہے، لیکن اس کھیل کے پس پردہ دراصل یہود کے گریٹر اسرائیل بنانے کے ناپاک عزائم کار فرما ہے۔ اسرائیل عربوں کو اور ترکی کو آپس میں لڑوا کر اتنا کمزور کرنا چاہتا ہے کہ خود جب چاہے ان تمام مسلم ممالک پر ایک ایک کر کے حملہ کرے اور ان پر قبضہ کر کے انہیں گریٹر اسرائیل میں شامل کر لے۔ اس سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خفیہ یہودی طاقتوں نے ایسی ہی مکاری کے ساتھ عراق، شام، اردن، یمن، لیبیا وغیرہ کو جنگ میں چونک کر بالکل نیم مردہ کر دیا ہے، تاکہ اسرائیل جب چاہے گا ایک ہی وار میں تمام عرب ممالک کو گریٹر اسرائیل کے نقشے میں ضم کر لے گا۔ ہمارے جاہل مسلمان ممالک یہود کی اس ناپاک چال کو سمجھ نہیں رہے۔ کل کو جب یہ ممالک بے مقصد جنگیں لڑ کر خود اپنا وزن اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے، تب اسرائیل ان پر آن پہنچے گا اور ایک ایک کر کے انہیں تہس نہس کرے گا اور گریٹر اسرائیل کا نقشہ مکمل کرے گا۔ اللہ امت مسلمہ کو عقل و شعور اور ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔